وقت خیال رکھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کیا ہے۔ قرآن پاک میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں۔ جب آپ خود قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ صرف چند احکام یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور اپنا وعدہ پورا کیا کرو، بلا شبہ وعدہ کے متعلق تم سے پوچھ ہوگی۔ ہم وعدہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ یا بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کتنی سخت تاکید کر رہے ہیں کہ وعدہ پورا کیا کرو، اس کی پوچھ ہوگی، لہٰذا وعدہ کسی سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور جب وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ناپ تول پوری کر کے دینی چاہیے، کم ناپ تول کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ آپ حضرت شعیب کے قصے کو سن چکے ہیں کہ ان کی امت اس لیے تباہ کر دی گئی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ ترجمہ، اور جب ناپ تول کرو تو پورا کرو اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ اور دوسری جگہ کم تولنے والوں کے لیے دوزخ کی شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، خرابی ہے گھٹانے والوں کی جب وہ لوگوں سے ناپ کر لے تو پورا کر لے، اور جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے ایک بڑے دن میں؟ دوسروں سے ہنس کر یا مسکرا کر خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا ہے۔ سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کام آسانی سے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ترجمہ، اور ہر شخص سے بات اچھی طرح کیا کرو۔ جب کوئی شریر شخص تم سے خواہ مخواہ لڑنے لگے اور الجھنے لگے تو اس سے تم بھی لڑنا شروع نہ کرو، ورنہ تم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ترجمہ، اور جب تم سے کوئی جاہل اڑ جائے تو اس کو سلام کہہ کر چلے جاؤ۔ جب تم سے کوئی دشمنی کرے، عداوت کرے، تمہارے سے کوئی برائی کرے تو اس کا جواب دشمنی اور برائی سے مت دو، بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرو اور محبت کرو تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ترجمہ، آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیجئے، پھر یکا یک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دوست ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کیسی بری بات ہے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور دشمنی قائم ہو جاتی ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔
ترجمہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سلام کرنے کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں جایا کریں یا کسی سے ملاقات کیا کریں تو السلام علیکم کہنا چاہیے، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جس پر اللہ کی سلامتی ہو جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کسی طرح سلام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، پھر یہ بھی معلوم کر رکھو کہ جب تم اپنے گھروں میں جایا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو کہ دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرر ہے، برکت والی عمدہ چیز ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ تو ناظرین، جتنی بھی اس میں باتیں ہوئی ہیں تو اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔